کہ وہ ایک ٹی وی اینکر گیا, ایک بندے سے پوچھ رہا ہے یہ جو گھوڑا ہے یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا کالے والے کا پوچھ رہا ہے سفید والے کا پوچھ رہا ہے؟ اس نے کہا کالے والے کا. اس نے کہا یہ میرا ہے. اور کہا یہ سفید والا کا یہ بھی میرا ہے. تو اس نے کہا اس کو کیا کھلاتے ہو؟ اس نے کہا کالے والے کو سفید والے کو. اس نے کہا کالے والے کو. اس نے کہا اس کو باجرہ کھلاتا ہوں. اور وہ سفید والے کو اس نے کہا اس کو بھی باجرہ کھلاتا ہوں. یہ ٹی وی اینکر جو ہے نا یہ بہت خون چوس لیتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے کسی نے یہ حل سوچا ہے کہ ان سے خود ہی الٹے جو زیادہ خون چوس رہا ہو نا. تو اس نے کہا اچھا ان دونوں کو نہلاتے ہو؟ اس نے کہا کالے والے کو. اس نے کہا ان کو نہلاتے ہو؟ اس نے کہا کالے والے کو سفید والے کو. اس نے کہا کالے والے کو. ہاں نہلاتا ہوں. اور کہا سفید والے کو؟ کہا اس کو بھی نہلاتا ہوں. اب یہ انٹرویو لینے والے کو غصہ آنا شروع ہوا. کہتا ہے یار یہ کیا مذاق ہے یار, یہ جب دونوں کام دونوں کے ساتھ کرتے ہو تو یہ کالا والا اور سفید والا کیا رٹا لگایا ہوا ہے؟ اس نے کہا اصل میں کالا والا میرا ہے. اس نے کہا اور سفید والا وہ بھی میرا ہے. کیا کیا کہ وہ بھی وہ بیچارہ کا خون جل گیا. اس نے کہا آئندہ میں 6 مہینے کی چھٹی لے لی اپنے چینل سے. 6 مہینے کی چھٹی لی. 2 آدمی امریکہ میں ملے. ایک نے دوسرے سے پوچھا یار تم کیا ہو, مذہب کیا؟ اس نے کہا مسلمان. اس نے کہا میں بھی مسلمان. بڑی خوشی ہوئی یار اتفاق سے امریکہ میں آپ بھی مسلمان. اس نے کہا مسلمانوں میں تم شیعہ ہو سنی ہو؟ اس نے کہا سنی ہو. ارے بھائی بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, میں بھی کیا ہوں سنی ہوا بھائی. سنیوں میں مقلد ہو غیر مقلد؟ اس نے کہا مقلد. اور بھائی ماشاءاللہ تم بھی بھائی اپنے مقلد ہو. تو چاروں فقہ میں کس کی تقلید کرتے ہو؟ فقہ حنفی کی. ارے میں بھی فقہ حنفی کی ماشاءاللہ بہت ہی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. اچھا حنفیوں میں دیوبندی ہو بریلوی ہو؟ میں دیوبندی ہوں. واہ بھائی واہ میں بھی دیوبندی ہوں. بڑا مزہ آیا. یہ آج کل مارکیٹ میں جو چل رہا ہے نا یہ چل رہا ہے. اچھا وہ دیوبندیوں میں حیاتی ہو مماتی؟ اس نے کہا میں مماتی ہوں. بندہ ہی صحیح. تمہارے تو پیچھے نماز جائز نہیں, تمہیں تو قبرستان میں دفن کرنا ہی جائز نہیں ہے. تم سے تو نکاح, تمہاری عورتوں سے نکاح اور اپنی عورتیں تمہیں نکاح میں دیتے نہیں تو حرام ہے. تمہارے پیچھے نماز ہی جائز نہیں ہے. ابے بھائی کیا بنا دیا ہے یہ ہمارے اکابر کا یہ نظریہ. اگر کسی اکابر نے تشدد کیا بھی ہے تو ان کا تفرد ہے. کسی کی شان میں گستاخی مت کرو. بولو بھائی ان کی ذاتی رائے. دوسرے بھی بزرگ ہیں, دوسرے بھی اکابر ہیں. تو اتنا زیادہ ان چیزوں کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. کافر ہنسے گا, بولے گا یار تم ایک چینل میں آ کے اختلاف ہو رہا ہے اس پہ بھی جمع نہیں ہو سکتے. تو وہ پھر اسلام کیسے قبول کرے گا؟ گورا جب اسلام قبول کرے گا تو کلمہ پڑھے گا تو ہم کہیں گے کون سا والا؟ شیعہ بنے گا سنی بولے سننے والا. سنی میں تو وہ جیسے وہ ہوٹل والا آتا ہے نا تو وہ کوئی گورا مسلمان ہو تو کتنی ساری حدیں ہیں. پہلے شیعہ ہے یا سنی ہے, سنی آ گئے. پھر وہ کہے گا میں کلمہ پڑھتا ہوں سنی ہونے کا, پھر میں اہل حدیث ہوں یا مقلد ہوں, سلفی ہوں یا مقلد ہوں. پھر اہل حدیث میں بھی کچھ قسمیں ہیں, ان کے بھی ایسا نہیں ہے کہ سب ایک ہی جیسے, ان میں بھی کچھ گروپ بندیاں بنی ہوئی ہیں. تو ان میں پھر چلو اس کو مقلد بنا دیا, پھر مقلد میں یہ بنا دیا. پھر پہلے جو غیر مسلم مسلمان ہوتے تھے نا, پتہ ہے وہ کیسے ہوتے تھے؟ جس ملک میں جو فقہ چل رہا ہے, شیعہ سنی کا تو اختلاف تھا, اس کو بڑا اختلاف سمجھا گیا ہے. اس کو بڑا اختلاف سمجھا گیا ہے کہ اس میں بہت زیادہ فرق ہے عقائد میں. لیکن سنیوں کے اندر جتنے فرقے تھے ان میں کبھی کسی غیر مسلم کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ والا بنو وہ والا نہیں بنو. یہ اس زمانے کی بدعت ہے کہ میرا مسلک صحیح ہے, رفع الیدین والا صحیح ہے, نہ والا رفع الیدین جو نہیں کر رہا وہ حدیث کا منکر ہے. یہ اس زمانے کی بدعت ہے. جو فاتحہ پڑھ رہا ہے وہ تو صحیح ہے, جو نہیں پڑھ رہا وہ بدعتی ہے, یا جو نہیں پڑھ رہا وہ صحیح ہے جو پڑھ رہا ہے. غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا تھا ہمیشہ سے ہو رہا ہے. تو بھائی اس ملک میں جو فقہ رائج ہے وہ اسی فقہ کے مطابق اپنی نمازیں خود بخود شروع کر دیتا تھا. اس کو اتنی پیچیدگیوں میں, اتنی گہرائیوں میں جاتا ہی نہیں تھا. سارے اسی طرح غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں. سعودی عرب میں اگر, ملیشیا میں اگر ہوا تو وہ خود بخود شافعی بن گیا. ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, تو وہ رفع الیدین کی, اس کو کسی نے جا کے نہیں چھیڑا کہ یہ والا نہیں, یہ والا اسلام تو قبول ہی نہیں ہوا تمہارا. اور اگر کوئی پاکستان میں یا بر صغیر میں, افغانستان میں, سمرقند بخارا میں, بنگلہ دیش میں, برما میں اس نے اسلام قبول کیا تو وہ خود بخود رفع الیدین کے بغیر پڑھتا تھا اور رفع الیدین والے کو بھی صحیح سمجھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح کی نماز کو کتابوں میں بھی محفوظ کیا اور امت میں بھی اس کو جاری کر دیا. تو سب نمازیں نبی کی طرف منسوب ہیں. عبداللہ ابن زبیر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے, کسی صحابی نے ان پہ طنز
نہیں کیا. وہ کہتے تھے میں اس نماز کو فالو کرتا ہوں, میری رائے میں یہ زیادہ. اب بعض لوگ کہتے ہیں نا حدیث میں تو آتا ہے جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ایسے پڑھو, تو بھائی انہوں نے نبی کو ایسے پڑھتے ہوئے دیکھی نہیں. یعنی بات سمجھ, آپ نے جو بخاری کو سب کچھ بنا لیا نا, بخاری حدیث کی ایک کتاب ہے لیکن پورا اسلام بخاری نہیں ہے. یہ بہت بڑی ٹیکنیکل فالٹ کرتے ہیں لوگ. پورا اسلام بخاری میں نہیں ہے بھائی, بخاری کے علاوہ بھی دلائل ہیں. صحابی بعض دفعہ ایک چیز کو نبی کو دیکھتے تھے مگر وہ روایت حدیث میں وہ بخاری کی زینت ہی نہیں بنی وہ حدیث, مگر صحابی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, صحابی کے شاگرد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہوتے ہوتے آج تک وہ فقہ چلا آ رہا ہے, وہ سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے. وہ بخاری میں دکھائی نہیں سکتے آپ. تو عبداللہ بن زبیر روتے تھے نمازوں میں, لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے ہاتھ چھوڑ کے. ہمارا کوئی بندہ ہوتا تو ان کے رونے کو نہ دیکھتا, ان کے خشوع و خضوع کو نہ دیکھتا. وہ کہتے چونکہ یہ حنفی طریقے سے نہیں پڑھ رہا لہذا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. تو ان کی بھی نہیں ہو رہی تو پھر کس کی ہوگی میرے بھائی. کچھ رفع الیدین کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے, کچھ تو دو سردوں کے درمیان بھی کر رہے ہوتے تھے, پھر انہوں نے ترک بھی کیا. تو ہر طرح کی نمازیں ہمیں بھی ملیں گی کہ کوئی, لیکن ان کی نمازوں میں ایک بات تھی جو آج کل ہماری نمازوں میں شارٹ ہے. ان کی نمازیں ایسی تھیں کہ دیکھ کر انسان کو رونا آ جائے, ایسے گڑ جاتے تھے زمین میں, کھڑے ہوتے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی ہے, حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اس شخص سے محبت کیوں نہ ہو, میں نے ان کو دیکھا ہے کہ حجر اسود کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور پورا قرآن ایک رکعت میں ختم کیا انہوں نے. یہ ان لوگوں کی نمازیں تھیں. حضرت عمر جب نماز پڑھاتے تھے نا فجر کی تو صحابہ یہ نہیں دیکھتے تھے زیادہ غور سے, کبھی کبھار دیکھا بھی کہ کر رہے ہیں رفع الیدین نہیں کر رہے, زیادہ اس چیز کو نہیں. وہ یہ تو آج کل فتنے یوٹیوب پہ ہر جاہل سے جاہل آدمی بیٹھ کر لوگوں کو قرآن حدیث کے نام پہ گمراہ کر رہا ہے. وہ اپنے مطلب کی حدیثیں جانتا ہے, دوسرے کی مطلب کی حدیث کے پر ایک فوراً ٹھپا لگا دے گا ضعیف ہے. فوراً ٹھپا کیا لگا دے گا؟ ضعیف. وہ ضعیف, ایک رٹا رٹایا لفظ ہے وہ ضعیف ہے, جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے وہ والی کیا ہے جو بخاری میں آ گئی وہ فالو کرنا ہے, جو ترمذی میں آئی ہے وہ فالو نہیں کرنا. یہ کون سا اصول ہے کہ جو بخاری کی ہے اس کو کرنا ہے, جو ترمذی وہ بھی قول رسول ہے بھائی, یہ بھی قول رسول ہے. تو اتنی لمبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز پڑھاتے تھے بعض دفعہ روتے روتے گر جایا کرتے تھے. صحابہ کی نمازیں دیکھو, تابعین کی نمازیں دیکھو. آج ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع ختم, ہل رہے ہیں, کوئی یہاں کو جا رہا ہے, کوئی یہاں کو جا رہا ہے, اس پہ خوش ہو رہا ہے کہ میں رفع الیدین نہیں کر رہا, اور دوسرا اس پہ خوش ہو رہا ہے کہ میں رفع الیدین کر رہا ہوں. اس پہ خوش ہو رہا ہے میں اتنی ٹانگیں چھوڑی کر کے کھڑا ہوں میری سنت کے مطابق ہے, دوسرا کہہ رہا ہے میں پتلی کر کے کھڑا ہوں میری سنت کے مطابق ہے, یوں کونیاں بھی مار رہا ہے اس کو نماز میں. ٹھیک ہے, یہ ہو رہا ہے نماز میں خشوع. کیا ہو گیا؟ تو صحابہ کی نمازوں میں اس سے بھی زیادہ اختلاف تھا جو آج کل ہماری نمازوں میں چل رہا ہے, لیکن ان کی نمازوں میں خشوع و خضوع بہت تھا. تو غیر مسلم جب پہلے مسلمان ہوتے تھے تو اس کو یہ پوچھنا ہی نہیں پڑتا تھا کہ کیا کرنا ہے. بھائی جس ملک میں بشرطے کہ وہ اہل سنت والجماعت کا ہو, تو جس ملک میں جو فقہ چل رہا ہے اسی کو فالو کرنا شروع کر دو, محبت سے رہو, سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں. اب بڑا مسئلہ ہے, اب میرے پاس فون آتے ہیں جو غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں, یہ ہوائی باتیں نہیں کر رہا, غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں, فون آتے ہیں حضرت میں نے اسلام قبول کیا, میں ہندو تھا, میں بڑے چوڑے میں آ گیا ہوں. صحیح بتا رہا ہوں. میں نے کہا کیا؟ وہ کہہ رہے یار میں جب اسلام قبول کیا تو میں تبلیغ میں گیا, تو وہ تو چلو چپ چاپ سیروزہ لگا کر آ گئے, پھر دوسرے نے آگے چھیڑا تیری والی جو ہے نا بخاری کے خلاف ہے, تیسرے نے آگے چھیڑا کہ اس کی والی یوں ہے, پھر یوٹیوب پہ گیا تو ادھر کی بھی مل رہے ہیں ادھر کی بھی مل رہے ہیں, وہ اس کو غلط کہہ رہا ہے, وہ اس کو کہہ رہا ہے خلاف سنت کہہ رہا ہے. میرا دماغ کی دہی بن گیا ہے میرا. کچھ تو ایسے ہیں جو واپس کنورٹ ہو گئے, ایسے بھی ہیں دوبارہ غیر مسلم ہو گئے کہ یار یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. کس مسئلے پر؟ رفع الیدین کے مسئلے پر, آمین کے مسئلے پر. تو اس لیے اللہ کا واسطہ ان مسائل کو جو لوگ یوٹیوب پہ یا ممبروں پہ بیٹھ کے بہت زیادہ اچھال رہے ہیں, وہ قوم کی خدمت, خدا کی قسم وہ نبی کی سنت نماز کو طرف لانا مقصد, ممکن ہے ان کی نیتیں اچھی ہوں, کام بہرحال بعض دفعہ اخلاص سے بھی غلط کام کیا جاتا ہے, اور جب اخلاص سے غلط کام کیا جاتا ہے نا تو اس میں تباہی زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ اس غلط کو جب ایک آدمی صحیح سمجھ کے کر رہا ہے بیڑا غرق ہو جاتا ہے امت کا. باہر ملکوں میں بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ کون سا والا اسلام فالو کرنا ہے. اس لیے ایسے تمام جو بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں ان کو سننا چھوڑ دیں, چاہے وہ دیوبندی ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, چاہے وہ اہل حدیث ہو, چھوڑ دیں ان کو سننا, تو سکون میں آ جائیں گے آپ خود بخود انشاءاللہ, ورنہ سکون میں نہیں آئیں گے. زمانے جاہلیت میں قرآن اندازی کے ذریعے گوشت, میں جو بعض دفعہ رفع الیدین پر بات کر دیتا ہوں صرف اس لیے سے کر دیتا ہوں کہ بھائی یہ اس طرف بھی دلائل ہے, مقصد کرنے والے کی کو طنز کرنا نہیں ہوتا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ امام حنیفہ کو بیوقوف نہ سمجھیں,
دفاع کی حد تک یہ بھی ہے. لہٰذا ہم بھی جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں. صرف اتنی نیت ہوتی ہے, یہ کبھی مقصد نہیں ہوتا کہ جو اس طرح پڑھ رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. تو اسی طرح یہ جو استواء العرش وغیرہ کے مسائل ہیں اس میں بھی بہت زیادہ غلو کرنا یہ بھی غلط ہے. زمانے جاہلیت میں قرآن اندازی کے ذریعے گوشت تقسیم کیا جاتا تھا جسے ناجائز قرار دی. کیا آپ بھی قرآن اندازی کے ذریعے انعام حاصل کرنا جائز ہے؟ قرآن اندازی کے ذریعے اگر آپ نے پیسے دے کے قرآن ڈلوایا تو وہ حرام ہے, وہ پھر جوا ہو جائے گا. اگر کسی آدمی نے کافی سالوں سے یا سالیوں سے کافی سالوں سے روزے نہیں رکھے اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا فدیہ کیسے ادا کیا جائے؟ اگر اس نے وصیت نہیں کی تھی تو پھر اس کا فدیہ نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو بس وہ اپنے طور پر اگر کوئی صدقہ خیرات کر دے ابا کے لیے تو اچھی بات ہے, ثواب ملے.